یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے انسان کے لیے آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا مشکل۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آگے دوسرا مضمون ہے، بس اسی مضمون کے تحت رہ کر کے میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، التجافی من دار الغرور۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پیش کی، آپ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو صحابہ نے سمجھا اور کہا اور سوال کیا، یا رسول اللہ یشرح صدرہ کا تو مطلب سمجھ میں آیا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، یا رسول اللہ اگر ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، ہم ان لوگوں کی شناخت کیسے کریں گے، ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، ان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے 3 آیتیں صحابہ کے سامنے 3 علامتیں بیان کی۔ سب سے پہلی علامت التجافی من دار الغرور، کہ وہ انسان جس کے ساتھ رب کائنات یہ ارادہ فرمائے کہ یہ انسان صراط مستقیم پر رہ کر کے زندگی گزارے، قرآن احکامات اس کے دل کے اندر آئے، خیر کی بات اس کے دل کے اندر نقش و نگار کی طرح مس جائے، اسی طرح سے رب کائنات جب یہ معاملہ فرماتا ہے تو سب سے پہلی علامت اس کے دل سے، اس کے بدن سے، اس کے ہر اعضاء سے یہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے، التجافی من دار الغرور، کہ وہ اس دنیا کے اندر تو رہتا ہے، اس دنیا کے اندر کماتا ہے، سارے کے سارے کام دنیا کے اندر رہ کر کے کرتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کا نہیں ہوتا، اس کا دھیان آخرت کی طرف۔ التجافی من دار الغرور، جس علامت کا تذکرہ خالق کائنات نے کیا اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے غرور کا، ہم قرآن سے معلوم کریں، قرآن کہتا ہے غرور کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کے نظام کو، اس دنیا کی ہر چیز کو غرور بتلاتا ہے، دھوکے کی چیز بتلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس طریقے سے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا ایک طریقے سے غرور کی چیز ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے کی چیز ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں بلکہ دنیا کے ختم ہو جانے کے نظام کو مختلف انداز میں مختلف جگہ پر قرآن نے کہا، کئی قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کئی قرآن دنیا کے نظام کے ختم ہو جانے کو اس انداز میں کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کئی قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، کئی قرآن کہتا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، کئی قرآن کہتا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْعَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، کہاں تک گرایا جا سکتا ہے؟ قرآن نے متعدد مقامات پر دنیا کے نظام کو ختم ہو جانے کی بات کہی۔ دوسری علامت، میں اپنے مضمون کو مختصر کر رہا ہوں ورنہ ارادہ تھا کہ کافی وقت ملے گا تو انشاءاللہ کچھ اہم پیغامات آپ حضرات کو پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی علامت آپ حضرات نے سمجھی، التجافی من دار الغرور، وہ دھوکے کے گھر سے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے ہر جز کو، ہر چیز کو ہٹا کر کے زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، سارے کام دنیا میں آنے کی بات کرتا ہے لیکن وہ دنیا کا نہیں ہوتا۔ دوسری علامت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے عرض کی وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اس کی توجہ آخرت کے گھر کی طرف ہوتی ہے، اس کا دھیان ہر وقت، ہر عمل کے اندر، ہر فعل کے اندر وہ کھاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات ہوتے ہیں تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی اور کام دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہی تصورات ہوتے ہیں، اس کے
کے ذہن کے اندر یہی چیزیں گردش کرتی ہوئی ہوتی ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَإِسْتِعْدَادٌ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُلِهِ۔ تیسری علامت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ انسان موت کی تیاری کرتا ہے۔ موت آئی نہیں، لیکن اس کے آنے کا وقت بھی اللہ کی میموری کے اندر، اللہ کے سسٹم اور نظام کے اندر متعین ہے۔ جب وہ آئے گی، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک پل نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تو سسٹم کے اندر متعین ہے، بالکل بلہا اسی وقت آ جائے گا، ایک بھی پل آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ تین علامتیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے عرض کی، تینوں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر آتے ہیں، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، تجارت شروع کی، تجارت کے ہو کر کے رہ گئے، دنیا کے اندر آتے ہیں، کچھ اور کام شروع کیا، اس کام کے ہو کر کے رہ گئے، کوئی مالداری آ گئی، کچھ مال آ گیا، بس اب ہم مال کے ہو کر کے رہ گئے، دنیا کے ہو کر کے رہ گئے۔ دنیا کی نظام کو ختم ہو جانے کی بات آپ حضرات اس مثال سے سمجھیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں لائٹ اور قمقموں کا انتظام کیا گیا، ایک طریقے سے میں اپنی زبان میں یوں کہوں کہ اس کو میلے کی شکل دے دی گئی۔ یہ محفل اس طریقے سے لائٹ اور قمقمے اس کے اندر لگا کر کے اس کو منظم کر دیا گیا، سجا دیا گیا۔ یہی طریقہ دنیا کے اندر رائج کیا گیا ہے، دنیا کے اندر قمقمے لگائے گئے، سورج اور ستارے بنائے گئے، ستاروں کو بنایا گیا تاکہ بازار دنیا کا اچھی طرح لگ سکے۔ ایک وقت آئے گا سب بے نور ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر کے پاس بھی مال دولت آیا کرتا تھا، بڑے سمت کے مالک ہوتے تھے، بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے۔ ہماری تو کچھ بھی تجارتیں نہیں ہوتی، لیکن اپنے اکابر کا ایک کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، یقیناً بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں۔ اس طریقے سے اپنے مریدین اور متوسلین کے سامنے جانب تلفظ ہے، کچھ دین کے پیغامات ان کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، کچھ دین کی باتیں اپنی مجلس میں بٹھا کر کے اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں، کچھ دین کے شوشے اور دین کے پیغامات ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اسی بیچ آ کر کے ایک مخبر خبر دیتا ہے، ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب علیہ الرحمہ جو آپ کا سامان تجارت ایک جہاز اور بحری راستے سے آ رہا تھا، وہ جہاز غرق ہو گیا ہے، وہ تجارت کا مال سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب علیہ الرحمہ نے سنا، توقف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، اپنی نگاہوں کو جھکایا، فوراً نگاہوں کو اٹھانے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی خبر